اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دین سے دوری کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں کیسی برائیاں عام ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے عقائد ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جنم لے چکے ہیں کہ جن کا تعلق اسلام سے دور تک نہیں ہے، اسلام جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے عقائد ہمارے گھروں میں جنم لے رہے ہیں، پل رہے ہیں۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روحیں گھر پر آتی رہتی ہے، یعنی روحوں کا آنا جانا مسلسل باقی رہتا ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر جمعرات کو روح آتی ہے گھر پہ اور کھانا کھا کر جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے۔ یہ اعتقاد اور یہ عقیدہ اسلام کا قطعی نہیں ہے، یہ عقیدہ غیروں کا ہے۔ ہم نے غیروں کے اعتقاد کو دیکھا اور اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیروں کے اعتقاد کو اپنے اندر لازم کر لیا اور غیروں کے عقیدے کو ہم نے ایسا درجہ دے دیا کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ اسلام کا اصل عقیدہ ہے۔ لوگ اس کو اسلام کا عقیدہ سمجھنے لگے ہیں۔ دین کے دوری کی وجہ سے یہ تمام خرابیاں لازم آ رہی ہیں۔ تو چلیے ہم یہ جانتے ہیں احادیث اور قرآن کی روشنی میں کہ آخر جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے تو وہ روح کہاں جاتی ہے، روح کا ٹھکانہ، مقام اور جگہ کہاں ہے۔ جب ہم قرآن پر نظر رکھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کو گردانتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دو طرح کے انسان کو پیدا فرمایا، ایک نیک اور ایک بد۔ یہی وجہ ہے کہ نیکوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک الگ ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے، بدوں کے لیے ایک الگ ٹھکانہ جہنم کی شکل میں مقرر کر رکھا ہے۔ ٹھیک اسی طرح نیک انسان کی جب روح نکلتی ہے تو اس کا ٹھکانہ بھی اللہ رب العزت علیین میں کر رکھے ہیں، اور جو بد ہیں جب ان کی روح نکلتی ہے تو ان کا ٹھکانہ سجین میں ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ علیین کسے کہتے ہیں اور سجین کسے کہتے ہیں۔ علیین یہ ایک بلند و بالا مقام کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا رجسٹر ہے، کاپی ہے، اس کے اندر نیکوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے اور ان کو اس میں لکھا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علیین یہ ایک جنت کا ہی حصہ ہے، جنت کا ہی ایک خاص مقام ہے، اور یہ کہہ کر جنت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اور سجین جس کے معنی ہے قید کے، یعنی سجین کہہ کر جہنم کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یعنی انسان جہنم کے اندر قید ہو جاتا ہے۔ اب یہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب انسان مر کر قبر میں جاتا ہے تو پھر جنت اور جہنم کا کیا معنی؟ کل میدان محشر میں اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ اس کے باوجود جنت اور جہنم میں روحوں کا جمع ہونا چہ معنی دارد، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ یہ جو قبر ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کہ جب انسان مر کر قبر میں جاتا ہے تو اس کی روح وہیں قبر میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیک ہے تو اس پر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس قبر کو جنت کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور تمام تر سہولتیں جو جنت میں دی جاتی ہے وہ اس قبر میں اس کو دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ انسان بد ہے، برا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس قبر کو جہنم کی شکل دے دیتے ہیں، اور پھر جو جہنم میں عذاب دیا جاتا ہے وہی عذاب اس کو قبر میں دیا جاتا ہے، اور فرشتے باضابطہ اس کو عذاب دیتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عقائد کی درستگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں دین سے متعلق ہر طرح کے مسائل جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور بذریعہ شیئر اپنے دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ شکریہ۔